کے صدقہ دیا۔ مخدوم ماگمی کیا کہا؟ امی میں علم کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سنیں جو ماں کے نافرمان، بہت غور سے میری بات سنیں۔ ماں نے کہا بیٹے میں تیرے بغیر نہیں رہ پاؤں گی، بتا علم چاہیے یا ماں چاہیے؟ علم چاہیے یا ماں چاہیے؟ خیال آیا علم پھر بھی سیکھ لیں گے، ماں چلی گئی تو پھر نہیں ملیں گے۔ کہنے لگے بس ماں چاہیے، اور یہ کہہ کے روتے ہوئے اندر چلے گئے۔ ماں نے بیٹے کو روتے دیکھا نا، ماں ماں ہوتی ہے۔ وہ بھائی جو رتبے 12 سال کی ریاضت سے نہیں ملتے نا، وہ ماں کے 2 جملوں سے مل جائے۔ یہ بھی آپ جو ماں کے 2 جملے دے دیا کرتے ہیں۔ روتے ہوئے اندر گئے نا، ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ تو جانتا ہے نا میرے بیٹے نے علم چھوڑ دیا میرے لیے، اللہ میرے بیٹے کے علم کا گھر ہی پہ انتظام فرما دے۔ اللہ میرے بیٹے کے علم کا گھر پہ انتظام فرما دے۔ یہ ماں کے جملے نکلے، آپ بے قرار تھے، روتے ہوئے سمندر کے کنارے چلے گئے۔ جب گئے بیٹھے تھے ایک پتھر پہ، دیکھا سامنے سے نا خوبصورت درویش نظر آئے، سفید کپڑے، سفید لباس، بہترین خوبصورت چہرہ۔ دیکھا آپ کے قریب آ رہے ہیں، آپ پتھر پہ بیٹھے ہوئے نا آپ آنسو بہا رہے تھے۔ ان بزرگ نے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹے خیر تو ہے؟ کندھے سے ہاتھ ہٹا کے کہا بابا اپنا کام کرو، مجھے میرے معاملے پہ رونے دیا جائے۔ آپ کہتے ہوا کیا؟ کہا جائیے مجھے میری تقدیر پہ رونے دیجئے، میرے مقدر میں علم نہیں ہے۔ کہا بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا بابا یہ دنیا ہے، یہاں لوگ رو کے سنتے ہیں، ہنس کے اڑا دیتے ہیں، آپ سے کیا درد دل کہنا؟ کہتے ہیں بتا تو صحیح بیٹے، شاید کہ میں تیرے کام آ جاؤں۔ آنے والے نے اتنا کہا۔ حضرت مخدوم ماگمی کہتے ہیں بابا جی بات یہ ہے کہ مجھے علم سے عشق ہے اور میری ماں کو مجھ سے عشق ہے۔ ماں کہتی ہے تجھے نہیں جانا ہے، میں کہتا ہوں میں علم نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت جی میں نے ماں کے لیے علم کا راستہ چھوڑ دیا ہے، اتنا سننا تھا۔ مخدوم ماگمی سے آنے والے بزرگ کہتے ہیں بیٹے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ آنسو پوچھ لے، آج ایک وعدہ کرتے ہیں تو یہیں آیا کرنا پڑھنے کے لیے، ہم یہاں آتے رہیں گے پڑھانے کے لیے۔ مخدوم ماگمی کہتے ہیں آپ ہو کون؟ آپ کا بھروسہ کیسے کیا جائے؟ آنے والے نے کہا مجھے نہیں جانتے ہو، مجھے خضر کہا جاتا ہے، میں تیری تعلیم کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مخدوم ماگمی کہتے ہیں کہ آپ وہی خضر ہیں جن کے قصے ماں نے سنائے ہیں؟ کیا وہی خضر ہو جن کی داستان چولے پہ بیٹھ کے سنی ہے؟ کہا بیٹے میں وہی خضر ہوں۔ کہا آئے کس لیے ہو؟ کہا تجھے پڑھانے آئے ہیں۔ خوشی خوشی کہتے ہیں تب تو میں آتا رہوں گا۔ حضرت خضر کہتے ہیں مخدوم بیٹے بات سنو، ایک وعدہ کیجئے گا کہ یہ راز کسی سے بتاؤ گے نہیں کہ میں تمہیں پڑھانے کے لیے آتا ہوں۔ جب تک یہ راز رکھے گا ہم پڑھانے آتے رکھیں گے۔ مخدوم پاک نے وعدہ کیا آپ پڑھنے آتے رکھیں، یہ پڑھانے آتے رکھیں، لیکن ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، آپ تو پہل کے وقت میں آ جاتے، مخدوم ماگمی پڑھتے، پھر شام کو واپس جاتے۔ ایک دن ماں نے کلائی تھام لی، کہا مخدوم میرے لال، کہا جی امی، کہا روز تو پہل کو چلے جاتے ہو، میں تلاش کرتی رہتی ہوں کہاں جاتے ہو، بیٹے تیرے بغیر جی نہیں لگتا ہے۔ آج ماں نے پوچھ لیا ہے جاتے کہاں ہو؟ دل تو کہتا تھا جھوٹ بول دو، لیکن عشق نے کہا جب پہلے ماں کے لیے علم کا راستہ چھوڑا رب نے خضر بھیج دیا تھا، آج پھر ماں کو اختیار دیا جائے، اللہ پھر کوئی راستہ دے دے گا۔ او یار ماں باپ سے وفا کیا کرو، ماں باپ سے محبت کرنا پیارے۔ حضرت مخدوم ماگمی کہتے ہیں امی جان ایک راز ہے۔ کہا کون سا راز ہے؟ کہتے ماں بتا نہیں سکتا۔ کہا کیا بات بیٹے، ایسا کون سا راز ہے جو ماں سے چھپا رکھے ہو؟ تب مخدوم ماگمی نے کہا تھا امی مجھے خضر پڑھانے آتے ہیں، میں روز ان سے پڑھنے جاتا ہوں۔ ماں خوش ہو گئی، سینے سے لگایا، کہا بیٹے روز پڑھنے کے لیے جانا؟ جب اتنا کہا رو دیے، کہنے لگے ماں خضر کو نہیں آنا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کسی سے بتا دو گے تو ہم آنا بند کر دیں گے۔ اتنا کہا چیخ ماری اور گھر سے روتے ہوئے نکل گئے۔ دل نے کہا چلو مخدوم اس زمین پہ چلتے ہیں جہاں استاد آ کر کے پڑھایا کرتے تھے، استاد نہ سکی ان کے بیٹھنے کی جگہ دیکھ لیں گے، دل کو قرار آ جائے گا۔ لیکن سن پیارے جیسے کہ مخدوم ماگمی نکلے گئے، ہر دن کا اصول یہ تھا کہ مخدوم پہلے جاتے تھے،
خضر بعد میں آتے تھے، لیکن آج جو جا رکھے ہیں خضر پہلے آ گئے ہیں، مخدوم بعد میں جا رکھے ہیں۔ جا کر کے کیا دیکھتے ہیں، حضرت خضر بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے قدم پکڑ لیے کہ حضور آپ نے تو کہا تھا راز کھل جائے گا تو نہیں آئیں گے، آج کیوں آ گئے ہو؟ میں نے تو ماں سے بتا دیا تھا۔ حضرت خضر کہتے ہیں بیٹا سنو، ہم نے جو کہا تھا وہی سچ ہے، ہم نے کہا تھا پڑھانے نہیں آئیں گے، آج بھی پڑھانے نہیں آئے ہیں۔ کہا پھر کیوں آئے ہو؟ کہا جب تو گھر سے چلا تھا ماں نے تیرے آنسو دیکھے تھے، تیری ماں نے مصلی بچھایا، ہاتھ پھیلا کے کہا تھا او میرے مالک، میرے بیٹے کے مالک، تو میرا بھی مالک ہے، خضر کا بھی مالک ہے، اے میرے پروردگار، میرے بیٹے نے میری خوشی کے لیے خضر جیسے استاد کی قربانی دی ہے، اللہ میرے بیٹے کے لیے ہر دن کی درسگاہ سے بہتر انتظام کر دے۔ کہتے سنو بیٹا، جب تمہاری ماں نے اتنا کہا، رب نے کہا جاؤ خضر، جا کر کے میرے بندے کے پاس آج پڑھانا نہیں ہے بلکہ سینے سے سینہ لگانا، جتنا ہو سکے اس کو سینہ بسینہ علم سینے میں اتارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کانفرنس، مسلک اعلی حضرت عرس احمدی، سرزمین بسنت پور شریف۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ولی ہو علم سے دوستی نہ ہو ہی نہیں سکتا، ولی ہو علم سے دوستی نہ۔ ہاں وہ بھائی شیطان کو سب سے بڑی خوشی، ہمارے استاد نے ہمیں بچپن میں یہ باتیں پڑھائی تھی، شیطان کو سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب کسی بچے کو مدرسے سے روک دیتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب کسی بچے کو مدرسے سے روک دیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا ہے جب کوئی بچہ مدرسے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے مدرسہ کیا ہے، ہماری آنکھیں نہیں کھلی، آنکھیں تب کھلے گی جب ہاسپٹل میں ہوں گے۔ ہمیں کروڑوں روپے کی جائیداد کا گھمنڈ تھا نا کہ یہ کروڑوں کی سمپتی ہے، بیٹا ایسا انجیکشن لگوائے گا کہ ہم مرتے مرتے کود کے کھڑے ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم جب اللہ گراتا ہے نا کوئی مائی کا لال اٹھا نہیں سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، آج ہم کتنی دلیل کرتے ہیں، ہمارے استاد گرامی بیٹھے ہیں، تمام تر علماء بیٹھے ہیں، مدرسے کی زندگی ہم نے دیکھی، مدرسے کفیل ہوتے ہیں ہمارے، اور یہ مدرسوں کی دین ہے جو آج سروں پہ ٹوپیاں سلامت ہیں، یہ مدرسوں کی عطا ہے جو آج سروں پہ داڑیاں سلامت ہیں۔ اگر مدرسے نہ ہوتے تو آج کوئی جنازہ پڑھانے والا نصیب نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے دنیا تمہارے مدرسوں کے پیچھے؟ کیوں بند کرنا چاہتے مدرسوں؟ کیوں جیلوں میں ڈالنا چاہتے علماء؟ جانتے ہیں یہ دو چیزیں بند کر دو، ایک علماء کا منہ اور دوسرے مدرسے، پھر اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہی وجہ ہے جو ہمیں بند کرنے کی کوشش کی۔ اللہ بھلا کرے ان تمام علماء کا۔ پہلے سے بیٹوں کے مدرسے کثرت سے ہوتے تھے، اب تو بیٹیوں کے مدرسے بھی کثرت سے ہو گئے۔ روک کے تو دکھاؤ کتنا روکو۔ ہاں بھائی کوشش کرے، اب اپنی زندگی کے دکھ ہوتا ہے، غیر خلاف والے مدرسے کے تو سمجھ میں آتا کہ بھئی یہ دشمن ہے مدرسوں کا، لیکن جب اپنی بندہ یعنی خدا کا کلمہ پڑھنے والا، حضور کا لائے ہوئے دین کا دعویٰ کرنے والا کہتا ہو جی مدرسے کھانے پینے کے بس چونچلے ہیں، تب آگ لگتی ہے پیٹ میں۔ یہاں 4 دن لیٹ کے دیکھ بیٹے، اگر چھٹی کا بھی آگ نہ جائے کیا بات، فجر میں اٹھ کے 2 منٹ ننگے پیر چل لے تو اس کا سر پھیپڑے سارے جائیں۔ سلام کرتے ہیں مدرسہ چلانے والوں، سلام ہے پڑھنے والوں جو پوری سردی ٹھنڈے فرش پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ کے گزار دیتے، نزلہ تک نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مدرسے والے صرف تیرے مہمان نہیں، یہ مدینے والے کے مہمان ہوتے ہیں۔ یہ وجہ، یہی وجہ ہے۔ اگر فون کر دے نا کوئی کہ وہ مدرسے کی رسید ہے تو فون پہلے تو حضرت دیکھ کے کاٹ دیتا، فرید صاحب کا فون چندہ نہ مانگا، ایسے فون رکھ دیا، پھر اٹھا کے اگلے جمعے حضرت بھیج دینا کسی کو، تیرے باپ کے نوکر ہیں بھیج دینا۔ یہ علماء ہے، ورنہ سنو انجام میں بتا یاد رکھو، اللہ کہتا ہے یہ جو گھمنڈ کا سایہ گردن میں ڈال رکھا ہے نا اسے آج نکال لے، ورنہ اگر میں گردن توڑوں گا کوئی مائی کلال سیدھی نہیں کر پائے گا۔ جو منہ بگاڑ کے کہتا ہے نا یہ بھی ٹائم نہیں ہے، اور علماء کھڑے رہتے ہیں کاؤنٹر،
یہ مکتبے چلانے والے لوگ کھڑے رہتے ہیں اور ہماری قوم ان چور پیروں سے خوش رہتی ہے جو زکوٰۃ بھی کھا جاتے ہیں اور فطرے بھی کھا جاتے ہیں، خیرات بھی کھا جاتے ہیں۔ پہلے نذرانے تھے پیروں کے، اب تو زکوٰۃ خیرات بھی وہ لے گئے۔ بتاؤ جب چوروں کو سب دے دو گے تو مدرسوں کو کیسے؟ غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ مدرسے والے لوگ 10-10 روپے کی رسید لے کے گھوم رہے ہیں۔ پیر صاحب جس کے ہاں 4 مرغیاں نہیں پڑ رہی ہیں وہ 10-10 لاکھ کے چندے اکٹھے کرے۔ جہاں دین کا کام ہو وہاں خرچہ کرو، جی شہرت کے لیے نہیں۔ ایک بندے نے رسید کٹوائی ایک صاحب کی 3 لاکھ روپے دیے، کہا کیوں دیے؟ کہا وہ فیمس آدمی ہے اس لیے دیے۔ میں نے کہا تیرے پڑوس میں کوئی مدرسہ نہیں چلتا؟ اس نے کہا چلتا تو ہے لیکن وہاں دیتے تو کون جانتا۔ میں نے کہا نادان ہے تو نے مولوی کو اس لیے دیے تاکہ فیمس آدمی کو دیکھ کے تو بھی فیمس ہو جائے۔ کاش تو نے غریب ادارے کو دیے ہوتے، دنیا جانتی نہ جانتی مدینے والا مصطفیٰ تجھے پہچاننے لگ جاتا۔ جہاں دینا تھا وہاں دے ہی نہیں پائے، جہاں شہرت تھی وہاں جا کے ڈوب گئے۔ ہاں جی اعلان کراؤ، یہ محتاج ایسا کوئی بندہ ہے جو نہیں چاہتا کہ روح آسانی سے نکل جائے؟ سب یہ چاہتے ہیں نا کہ روح آسانی سے نکل جائے۔ ہمارے تو مصرے بھی اتنے اچھے رہتے ہیں، ہماری تو تمنا بھی یہ رہتی ہے۔ تو کہا تھا نا کسی نے اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ ہم اس لمحے کی طلب کرتے ہیں اور زندگی ان کے وارثوں سے لڑتے ہوئے گزر گئی، دین کے خادموں کو گالی دیتے ہوئے گزر گئی۔ کس منہ سے حضور کا سامنا کریں گے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے جنہیں گرایا؟ جاؤ کبھی ہاسپٹل جاؤ، آئی سی یو وارڈ دیکھنا جا کے، وہاں غریب نہیں امیر پڑے ہوتے، امیر پیسے والے لوگ، آکسیجن لگی ہے، سانس بھی نہیں لے پا رہا ہے، منہ کھلا کب تک۔ یہ وہ ہے جو کہتا تھا مولوی کو بیٹھاؤ بھی ٹائم نہیں، یہ وہ ہے جو کہتا تھا اگلے جمعے آنا، یہ وہ جو دیکھ کے رستے بدل دیتا تھا۔ آج کدھر گئی تیری دولت؟ کہاں گیا تیرا پیسہ؟ کہاں گیا تیرا خمار؟ کہاں گیا تیرا غرور؟ لا نکال کے کون بچائے گا؟ جاتے ہیں نا رشتہ دار، کوئی جوس لا رہا ہے، کوئی کیلے لا رہا ہے، اور دیکھو آئی سی یو میں جھانکتے ہیں، آنسو تب تک گر رہے، کون ہے صاحب ہے یہ؟ کیوں آنسو گر رہے؟ گویا یہ کہہ رہے آج یہ جوس کیوں لائے ہو؟ آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پھل کیوں لے کر کے آئے ہو؟ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا چاہیے؟ کہتے کوئی ایسا بندہ لے آؤ جو سورہ یاسین کا پانی پڑھ کے دے کے چلا جائے۔ آخری سانس میں یاد آئی نا یاسین شریف۔ او بھائی خدا توفیق دے تو اپنے پیچھے ایسے پیڑ لگا دو، ایسے پیڑ لگا دو کہ ادھر آنکھیں بند ہوں، ادھر خدا کی رحمتوں کا سلسلہ جاری ہو جائے۔ اور یہ کب بنے گا؟ یہ کب ہوگا؟ گارنٹی ہے بھائی، میں بھی کسی باپ کا بیٹا ہوں، میرے بھی اولاد ہے، آپ بھی کسی کے بیٹے، آپ کی بھی اولاد ہے۔ میں اگر پوچھ لوں کوئی بندہ بتائے گا تمہارے پردادا کی قبر کہاں ہے؟ ایمانداری سے 90% لوگوں کو پردادا کی قبر معلوم ہے۔ یہ سچی بات ہوگی بھائی، غلط کہہ رہا ہوں؟ 15% لوگوں کو جب ہمیں ہی نہیں یاد ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والی جنریشن تو اور زیادہ بزی ہوگی؟ اسے تو ابا کی قبر یاد رہ جائے بڑی بات ہے، دادا کی کہاں سے یاد ہوگی؟ جاتے قبرستان ڈر کیوں رہے یار؟ ہاں کہہ دو گے ابھی تھوڑی چلے جاؤ گے، جایا کرو، جایا کرو۔ جاتے قبرستان، جو خود نہیں جاتا اسے 4 لوگ کندھے پہ لے کے جاتے ہیں، مگر فرق اتنا ہے جو خود سے چل کے جاتا ہے وہ لوٹ آتا ہے، اور جو کندھے پہ جاتا ہے پھر وہ لوٹ کے نہیں آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، ہے نا؟ 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، جاتے نہیں قبرستان۔ دیکھو سر نہیں لاؤ، پڑھا لکھے لوگ ہیں، اب تو ہر کونے میں اسکول ہے، اب تو سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، جاتے اسکول؟ پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہیں نا، تو پھر منہ سے بولیے قبرستان دیکھا ہے؟ قبریں دیکھی ہے؟ اتنی اونچی ہوتی ہے نا۔ کچھ بھائیوں نے ہاتھ اٹھا دیا، وہ دھوکے میں ہو گیا، مسئلہ کوئی نہیں۔ قبریں دیکھیے، کب کب جاتے؟ جمعے والے ضرور جایا کریں۔ فرمایا گیا جو جمعے کے دن ماں باپ یا باپ یا ماں یا ان میں سے کسی ایک قبر کی زیارت کرتا ہے، اللہ اس بندے کو اگر جہنمی ہوتا ہے تو جنتی بنا دیتا ہے۔ جس کی قبر کی زیارت میں اتنی برکتیں ہیں، اس کے چہرے کی زیارت میں کتنی برکتیں ہیں۔
ادھر نہیں جانے، بس اتنا سمجھ لیں جاتے قبرستان ساری قبریں سلامت ہوتی ہے کہ کچھ گلی بھی ہوتی ہے، بیٹھی بھی ہوتی ہے، کچھ میں تختے دکھائی دیتے، گارنٹی اپنی پکی رہے گی؟ بولو، بول سکتے ادھر والے لوگ؟ گارنٹی ہے کہ اپنی سلامت رہے گی؟ نہیں نا، ایک دو بارشیں جھیل جائے بڑی بات، تیسری میں بیٹھ جاتی ہے۔ اور جن کے لیے حلال حرام کما کے بچا کے رکھا، اس کی وفا جانتے ہو؟ جس چادر کو اوڑھ کے مرو گے نا، یہ تیرا بیٹا اس چادر کو اوڑھے گا نہیں، اتار کے فقیر کو دے کے کہے گا لو اس کو نہیں اوڑھنا، اس میں ابا مرا تھا۔ کچھ جگہوں پہ ناصر بھائی چارپائی اٹھا کے باہر رکھ دیتے، کہا نہیں اس پہ نہیں سونا، ڈر لگ رہا ہے، اس چارپائی پہ سوتے ہوئے ڈرے گی دنیا۔ ان کے لیے تم نے حرام اکٹھا کیا، جو مرنے کے بعد تو کیا سانس رکتے کی تیرے نہیں رہتے، پھر تو باپ کو چھوتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو تیرے منہ میں لقمے چبا کے کھلاتا رہا، یہ تیرا غیر تو نہیں تھا؟ جو تجھے کندھوں پہ بٹھاتا رہا، یہ تیرا دشمن تو نہیں تھا؟ آج یہ مر گیا ہے، اس کے بدن کو چھوتے ہوئے تجھے ڈر لگ رہا ہے، کپڑے اتارنے والا اور آئے گا۔ اتنی بے وفا دنیا گئی ہے، یہ غسل بھی دینے تیرے اپنے بیٹے نہیں آئیں گے، غسل دینے والا اور ہوگا، کفن پہنانے والا اور ہوگا۔ جب جنازہ چلنے لگے گا، ایک بار کندھے کے پیچھے ہٹ جائیں گے، سوچیں گے حق ادا کر دیا ہے۔ جب قبر میں اتارنے کی باری آئے گی، سگے بیٹے اترنے کو تیار نہیں ہوتے، کہتے پھوپا تم اتارو، خالو تم اتارو۔ آج ہو کیا گیا ہے؟ یہ دنیا کی بے وفائی ہے، اس کے لیے خدا سے جھگڑا نہ کرنا، مصطفیٰ سے ناراضی مول نہ لینا، یہ بڑی بے وفا دنیا کے۔ جب مٹی ڈالنے پہ دنیا آتی ہے، ایک ایک سراغ تلاش کر کے بند کیا جاتا ہے، کہیں پہ گھاس ڈالی جاتی ہے، کہیں پہ کپڑے ٹھوسے جاتے ہیں، ایک ایک کونے کو تلاش کر کے بند کر دیا جاتا ہے۔ تیرے اپنوں کو 5 منٹ کا وقت نہیں ہے تیری قبر پہ کھڑے ہو سکے۔ او مصطفیٰ کو ناراض کرنے والوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب آخری تختہ لگے گا تب اندھیرے کا عالم کیا ہوگا؟ دنیا چھوڑ آئے گی، کوئی کہتا بریانی ٹھنڈی نہ ہو جائے۔